ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری، حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا نام عاصم علی ہے اور میں لیاقت آباد مارکیٹ میں ہوتا ہوں۔ اچھا، مفتی صاحب سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو 2 طلاق دی اور اس کو جو ہے وہ 3 ماہ گزر گئے، تو اب اگر وہ رجوع چاہتا ہے تو اس کے بارے میں جو مفتی صاحب جو ہے وہ رہنمائی فرما دیں۔ طلاق کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے۔ ویسے عام طور پہ ہم جو طلاق کے جو بھی صورتحال ہو تو اس کے لیے باقاعدہ الفاظ کیا بولے تھے، طلاق کے وقوع کے اعتبار سے پورا دار و مدار وہ الفاظوں پر ہی ہے، تو وہ الفاظ کیا بولے تھے اس کے حوالے سے ضرور ایک تفصیل وہ پوچھی جاتی ہے۔ بہرحال واقعی اگر درست الفاظ جیسے طلاق دینے کے ہیں تو وہی الفاظ بولے گئے، اور کسی نے ایک جنرل سوال ہم لے لیتے ہیں، اگر 2 طلاقیں دیں، 3 مہینے گزر گئے، تو اس میں کیا دوبارہ نکاح ہوگا، رجوع کیا ہوگا، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ تو 2 مرتبہ تک اگر کوئی طلاق رجعی اگر دیتا ہے تو اسے دوران عدت اس بات کا اختیار ملتا ہے شوہر کو کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں چاہے تو روک لے یا چاہے نہ روکے اور عدت گزرنے دے، یہاں تک کہ جب اس عورت کی عدت گزر جاتی ہے تو اب وہ عورت اس آدمی کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ تک جو طلاق اگر کسی نے دی ہے، یعنی 1 طلاق رجعی دی ہے یا 2 طلاق رجعی اگر کسی نے دی ہیں، تو اسے دوران عدت اس بات کا اختیار ہے فامساکم بمعروف، کہ وہ دستور کے مطابق معروف طریقے سے روک لے، او تسریح باحسان، یا اس کو درست طریقے سے اچھے طریقے سے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ تو اگر کسی نے دوران عدت رجوع کر لیا 1 یا 2 طلاق رجعی دینے کی صورت میں، تو اب آدمی اور اس عورت کا جو رشتہ تھا وہ دوبارہ سے بحال ہو گیا۔ 1 یہ طلاق دی تھی تو اب 2 کا اختیار رہے گا، 2 دی تھی تو اب 1 کا اختیار رہے گا۔ اب یہ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر کسی آدمی نے رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ اس عورت کی عدت پوری ہو گئی اور اس نے رجوع نہیں کیا، تو اب اس صورت میں عورت نکاح سے اس آدمی کے نکل جائے گی۔ اگر 1 طلاق دی تھی تو 1 طلاق کے ساتھ بھی عدت پوری ہونے پر عورت نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ 2 طلاقیں دی تھی تو اس صورت میں بھی عورت عدت پوری ہونے کے بعد نکاح سے نکل گئی، خارج ہو گئی۔ 3 نہیں ہوئی، یعنی 1-2 میں بھی نکاح سے فارغ ہو سکتی۔ ہاں، عدت جب پوری ہو گئی تو نکاح سے نکلنا ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ ہے کہ ابھی نکاح کے حکم میں باقی ہے، ابھی نکاح میں باقی ہے۔ تو عدت کے اندر عورت ابھی نکاح سے گویا نکلنے کے پروسیس میں ہے، نکلی نہیں ہوتی 1 یا 2 طلاقوں میں۔
تو آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے، لیکن اگر آدمی نے رجوع نہیں کیا اور عدت پوری ہو گئی تو اب عدت کا جو ٹائم اور پیریڈ ہوتا ہے یہ نکاح میں عورت کو واپسی رکھنے اور نہ رکھنے اس حوالے سے بھی آدمی غور فکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے نکاح میں واپسی نہیں لیا، رجوع نہیں کیا اور عدت پوری ہو گئی تو عورت نکاح سے نکل گئی۔ اب عورت کے نکاح سے نکلنے کے بعد یہ جو ہماری عوام میں کانسیپٹ ہے کہ اگر آدمی نے رجوع نہیں کیا اور عدت پوری ہو گئی تو ایک اور طلاق پڑ گئی، اگر ایک دی تھی تو وہ دوسری پڑ جاتی ہے، یا دو دی تھی تو تیسری بھی پڑ جاتی ہے اگر آدمی نے عدت میں رجوع نہیں کیا۔ تو حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا تھا، عدت پوری ہونے کے بعد اب رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ فرق تھا، عوام نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر عدت گزر گئی تو اب یہ تیسری طلاق بھی پڑ جائے گی، تو یہ عدت ختم ہونے سے مزید کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب دو طلاقیں تھیں، اس نے عدت میں رجوع نہیں کیا جیسے کہ سوال میں پوچھا گیا، اور عدت گزر گئی، تو آدمی کو اب بھی اس عورت کے ساتھ ایک بار پھر نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس میں دوسرے آدمی سے نکاح کرنے وغیرہ کی حاجت نہیں ہے۔ یہ دو طلاقیں اس نے دی تھیں، دو ہی رہیں گی کاؤنٹنگ میں، عدت گزر گئی۔ اب ان دونوں میاں بیوی کا، جو سابق میاں بیوی تھے، ان دونوں مرد و عورت کا اب نئے سرے سے نکاح ہوگا، نیا مہر مقرر کیا جائے گا، یعنی تجدید نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ تو پچھلا مہر اگر شوہر نے دے دیا تھا ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا تو وہ بھی اس کے ذمہ لازم رہے گا، اور نیا جو مہر ہوگا وہ بھی طے کیا جائے، اور کم از کم جو مہر کی مقدار ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، یعنی تقریباً 31 گرام چاندی۔ اب 31 گرام چاندی کم سے کم مہر مقرر کرنا چاہتے ہیں تو وقت نکاح اس کی جو بھی قیمت چل رہی ہو اتنے روپے پیسے مقرر کر لیں۔ اب تجدید نکاح کرنے کے بعد اس آدمی کو دوبارہ سے 3 طلاقوں کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ 2 طلاقیں اگر پہلے کوئی دے چکا تھا، عدت گزر گئی، اب تجدید نکاح کے ساتھ یہ دونوں اگرچہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے، لیکن شوہر کے سابقہ 2 طلاقوں کے اختیار وہ استعمال کر چکا، اب صرف 1 طلاق کا اختیار رہے گا۔ اور اگر 1 طلاق دی تھی اور عدت میں رجوع کر لیا تو رجوع کر لینے کی صورت میں اب آدمی کو 2 ہی کا اختیار ہوگا۔ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 2 گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں واپس لیا، یا عورت اس ٹائم سامنے نہیں ہے تو 2 گواہوں کے سامنے عورت کا نام لے کر کہہ دے کہ میں نے فلانی بنت فلاں کو اپنے نکاح میں واپس لیا، اور اس بات کی عورت کو بھی اطلاع دے دی جائے۔ تو یہ تو رجوع کا طریقہ، یہ قولی طور پر رجوع ہوا، یہ زبان، کیا دوسرے فعلاً بھی عملاً بھی رجوع ہو جاتا ہے، لیکن وہ خلاف سنت ہے، رجوع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ چاہے رجوع ہوا ہو یا عدت گزر جانے کی صورت میں تجدید نکاح ہوا ہو، آدمی جتنی طلاقیں دے چکا تھا وہ کاؤنٹ میں باقی رہیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 1 طلاق دی اور اس کے بعد رجوع کر لیا تو وہ طلاق 0 ہو گئی، آدمی کو پھر سے 3 طلاقوں کا اختیار مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح طلاق رجعی کے یہ احکام تھے۔ طلاق کے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے طلاق بائن پڑتی ہے، تو ان میں چاہے عدت ہو یا عدت گزر چکی ہو، بہر صورت 1 یا 2 طلاق بائن اگر آدمی نے دی ہیں تو دوبارہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے انہیں نئے مہر کے ساتھ تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ ٹھیک، مثلا ہمارے اردو زبان میں ایک لفظ ہے جو طلاق کے ارادے سے کوئی کہے یا قرائن سے پتہ چل رہا ہو کہ اس لفظ سے طلاق پڑ رہی ہے تو اس سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ ان الفاظوں میں سے ایک کامن لفظ جو ہمارے یہاں پہ بولا جاتا ہے وہ آزاد کرنا، آزاد کرنا، کہ اگر یعنی یہ بھی احکامات سیکھنے چاہیے کہ بعض اوقات طلاق کا لفظ تو نہیں بولا گیا لیکن وہ الفاظ جو طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، اور یا مختلف جو بھی کنڈیشن ہو وہ مفتین کرام ان سے پوچھ کر اس وقت کیا کیفیت تھی، بعض جو نیت کے بھی، جن میں نیت کی ضرورت ہے، بعد میں نیت کے بغیر بھی ہیں، جو حالت اس وقت کیفیت قرائن بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طلاق کے علاوہ اور کوئی مفہوم اس نے مراد نہیں لیا نہیں ہوگا۔ لیا، لیکن اس کا فیصلہ ظاہر ہے ناظرین خود نہیں کریں گے، کوئی بھی اس طرح کا چاہے وہ قرائن ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے لیے وہ ڈائریکٹ
آپ دارالفتاء اہل سنت میں بھی جو بھی آپ کے قریبی دارالفتاء اہل سنت موجود ہیں آپ وہاں رابطہ کیجئے، اور اگر بالفرض آپ کسی ایسے شہر میں کہ جہاں دارالفتاء اہل سنت نہیں ہے، اور بھی کوئی ایسے اہل سنت کے وہ مفتیان کرام کے جو باقاعدہ فتویٰ لکھتے ہیں، فتویٰ تحریری طور پر دیتے ہیں، فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں، تو ان دارالفتاء یعنی اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہیں وہاں جا کر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ یہی طریقہ کار ہے کہ دارالفتاء اہل سنت میں فون کر کے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور تاکہ جو ایک صورتحال ہے وہ سامنے آ جائے، اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے، جو آپ کے لیے شرعی حکم ہو، وہ انشاءاللہ آپ کو بتا بھی دیا جائے گا۔ کراچی میں الحمدللہ 6 دارالفتاء اہل سنت باقاعدہ قائم ہیں، اور آپ 6 جگہوں پر، یعنی کراچی اگرچہ بہت بڑا شہر ہے لیکن اس کے باوجود بھی 6 دارالفتاء، یہ بھی تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے تو بآسانی میرا خیال ہے اس کو قریب میں ہی کوئی آدھا گھنٹہ 15 منٹ، کئی ایسے ہوں گے 5 منٹ میں بھی دارالفتاء اہل سنت میں وہ پہنچ جائیں گے، تو یوں کر کے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں دارالفتاء اہل سنت ہے، سرگودا میں ہے، فیصل آباد میں ہے، لاہور میں ہے، راولپنڈی میں ہے، ملتان شریف میں ہے، گجرانوالہ یہاں دارالفتاء اہل سنت، تو یہ وہ شہر ہیں، باقاعدہ بڑے بڑے شہر ہیں کہ جن میں یہ شاخیں باقاعدہ موجود ہیں۔ راولپنڈی میں بھی دارالفتاء اہل سنت ہے، تو وہاں رابطہ بہرحال آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے دارالفتاء اہل سنت میں کہ ڈائریکٹ بالٹی سے وضو کیا جا سکتا ہے، بالٹی میں ہاتھ ڈبو کر، اور ایسا کرنا وضو درست ہوگا؟ جی، ڈائریکٹ بالٹی میں۔ اب اس میں جو ہاتھ بغیر دھلے ہیں اور بے وضو کوئی شخص ہے، تو اس آدمی کو اگر وہ بالٹی میں بغیر دھلا ہاتھ ڈال دے گا تو اس سے وہ بالٹی کا پانی مستعمل ہو جائے گا اور وضو کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہاتھ بالٹی میں ڈالنے سے کے بجائے، بالٹی عام طور پہ ایک اتنا بڑا سائز کا برتن ہوتا ہے کہ جس کو ہم اٹھا کے تھوڑا سرکا کے جھکا کے ایک پانی اس میں سے لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اولاً یوں کیا جائے کہ بالٹی میں اگر پانی بھرا ہوا ہے تو بالٹی کو ہلکا سا آپ جھکائیں گے، تو جھکانے کی صورت میں جو پانی گر رہا ہوگا اس سے آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیں، اسی طرح الٹے ہاتھ کو بھی آپ دھو لیں۔ تو اس طرح اگر کسی کے پاس اور کوئی مگا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پانی بالٹی سے نکال کر وضو کر سکے، تو اب اس کے ہاتھ چونکہ دھل چکے ہیں بالٹی میں جانے سے پہلے ہی، تو اب یہ دھلے ہوئے ہاتھ اگر بالٹی میں ڈالتا ہے اور اس سے چلو بھر بھر کے منہ دھو رہا ہے، پھر اسی طرح ہاتھ میں پانی لے کے اپنی کلائیوں کو دھو رہا ہے، مسح کرتا ہے، اسی طرح پاؤں کو دھوتا ہے، تو اس طرح اس کا یہ وضو ہو جائے گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہاتھ دھلے ہوئے نہیں تھے اور بے وضو شخص تھا یہ، تو اب اس نے اگر اپنے بغیر دھلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالا تو وہ پانی بالٹی کا مستعمل ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے فقہاء کرام نے پھر ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ یہ اپنی، اگر کوئی برتن نہیں ہے یا برتن ایسا ہے کہ جس کو یہ اٹھا یا سرکا کر جھکا کر پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اب اور کوئی برتن بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پانی نکالے، تو اب ضرورتاً اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اب یہ آدمی اپنے چلو جو انگلیاں ہیں، ان انگلی سے تھوڑا تھوڑا سا پانی بالٹی سے لے کر اپنے ہاتھ کو دھو لے، اسی طرح اس ہاتھ کو بھی دھو لیا۔ جب دونوں ہاتھ دھل گئے اب یہ پھر بالٹی یا ٹب سے پانی لے سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے یعنی بغیر دھلا ہاتھ یا انگلیاں ڈال کے پانی استعمال کرنے کی اجازت اس صورت میں کہ برتن بڑا ہے اور اٹھایا نہیں جا سکتا، اٹھایا نہیں جا سکتا، ورنہ تو نارمل جو بالٹی ہے تو وہ اور جھکا کے، عام طور پہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ کوئی مگ یا کوئی کپ یا گلاس کچھ بھی نہیں ہو۔ آج کل تو سفر میں بھی دوسرے نارمل ڈسپوزل جو کپ ہیں وہ بھی اس گلاس طرح کی ہیں، چیزیں کپ ہوتی ہیں، ہیں، گلاس وغیرہ یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے پانی نکال کر ہی پھر باقاعدہ وضو کیا جائے۔ اب ہاتھ ڈال کے دھونے کی حاجت بھی نہیں رہتی۔ تو جہاں بالکل بھی کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بالٹی میں سے پانی نکالا جائے تو اس کا طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کوئی خاص اس کی حکمت ہے آگے، چونکہ آج نہیں تو آگے کام آنے والا، یہ جب اتنی محنت سے گرم پانی کیا ہوا ہے اور ہوتا گرم پانی بعض اوقات گرم کر کے ہی ٹپ میں بالٹی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اب وہی مستعمل کر بیٹھے ہیں تو وضو کے قابل نہ رہے، تو اس یہ آگے جا کے اس کی مسئلے کی تو سردیوں میں یوں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ عمومی طور پہ گیزر گھروں میں لگے ہونے کے باوجود بھی جو اس وقت شیڈول
گیس کے حوالے سے بھی بنا ہوا ہے، تو بعض اوقات گیزر موجود ہے لیکن گیس نہ آنے کی بنا پر گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گیزر جن گھروں میں نہیں ہے تو وہاں پر وہ کسی بھی طریقے سے پانی گرم کر کے پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے وضو غسل وغیرہ میں۔ تو اب اگر کسی نے گرم پانی بالٹی میں لے لیا ہے اور اب نلکے کے پانی سے وہ اس کو کچھ مکس کر رہا ہے ٹھنڈا گرم، تو بعض اوقات یہاں شفیق صاحب یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ ابھی غسل فرض ہوتا ہے یا ان کو وضو کرنا ہوتا ہے، تو اب یہ پانی چیک کرنے کے لیے بغیر دھلا ہاتھ وہ وضو چونکہ ٹوٹ جانے کی بنا پر یہ اب پورے جسم پہ ایک قسم کی ایک حدث طاری ہو جاتا ہے، تو اب اگر کوئی پانی چیک کرنے کے لیے انگلی ڈالے گا بالٹی میں، ہاتھ ڈالے گا چیک کرنے کے لیے، تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تو ایسے میں یہی ہے کہ جو مگا وغیرہ ہوتا ہے اس کے تھرو ہی پانی کو چیک کریں تاکہ ہمارا بغیر دھلا ہاتھ بالٹی کے جو قلیل پانی ہوتا ہے اس میں پڑنے سے پانی کو مستعمل نہ کر دیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ پانی چیک کرنے کے لیے ہم نے ہاتھ بغیر دھلا بے وضو حالت میں ڈال دیا تھا تو وہ پانی ہو گیا مستعمل۔ مستعمل کا مطلب یوز ہو چکا ہے، اب وہ وضو یا غسل کے قابل نہیں رہا۔ تو اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نل کھول دیں، نل سے جو پانی بالٹی میں آ رہا ہوگا اس کے آنے کے بعد پھر بالٹی سے وہ بھر کر بہنا شروع ہو جائے گا، تو جب وہ پانی بالٹی سے بہنا شروع ہو جائے تو یہ مستعمل پانی اب دوبارہ سے نارمل پانی میں تبدیل ہو جائے گا، اب یہ پانی وضو اور غسل کے قابل ہوگا، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب یہ جو طریقہ آپ نے بتایا ہے، یعنی اس کے لیے پھر الگ سے گرم پانی کر کے پھر یا تو یہ گرم تو میں اگر استعمال کرنا ہے، یعنی یہ ہے، احتیاط کرنی یہ ہوگی۔ ایک احتیاط کرنی ہوگی۔ تو اولاً تو یہ ہے کہ جب پانی چیک کرنا ہو تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے نل کے پانی سے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لیں، ٹھیک، یہ سب سے بیسٹ۔ سب سے بہتر طریقہ دھلا ہوا ہاتھ ہوگا۔ اب آپ پانی چیک کر لیں تو آپ کو مشقت میں نہیں پڑنا ہوگا، لیکن اگر کسی نے غلطی کر لی کہ ہاتھ دھلے ہوئے نہیں تھے اور بے وضو کیفیت تھی اور اس نے بالٹی میں پانی چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اب چاہے پانی بالٹی کا نارمل ہو چکا ہو، رزلٹ یہ آیا، یا اب یہ گرم ہے مزید ٹھنڈا پانی اس میں ملایا جائے گا، تو جو بھی کیفیت ہوگی وہ پانی وضو کے قابل نہیں رہے گا، مستعمل ہوا۔ مستعمل پانی یاد رکھیں ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک پانی وہ ہے جس میں نجاست گر جائے، نجاست والی چیز اس میں چلی جائے۔ تو جو آدمی بے وضو ہوتا ہے یا جس پر غسل فرض ہو جائے اور اس کے ہاتھ پہ کوئی ناپاکی نہ لگی ہو تو یہ ہاتھ اگرچہ ناپاک نہیں ہے لیکن پانی کو ناقابل وضو ناقابل غسل بنا دیتا ہے، ٹھہرا ہوا جہاں پانی ہو، ہاں ٹھہرا ہوا۔ اور پانی یہ ٹب کی صورت میں، بالٹی کی صورت میں، کئی جگہوں پہ بڑے بڑے حوض بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض مساجد کراچی میں بھی ایسے جیسے بڑی کئی مساجد ہیں، بالخصوص ہم بات کریں تو میمن مسجد میں بھی جی پورا ایک پانی کا حوض بہت بڑا ہے، یعنی اس کا تو یہ اگر اس میں تو لوگ آ کے آپ کی بات سن کر کہیں کہ یار وہیں تو ہم بے دھلے ہوئے ڈالتے ہیں اس میں، تو ایسے حوض میں بیٹھ کے کئیوں نے جاری پانی کی بھی صورت بنائی ہوئی ہے، پانی بھی چل رہا ہے لیکن وہ اسی سے ہی لیتے ہیں، تو اس میں کیا یہ جو حوض تالاب جو دہ دردے ہوں، دہ دردے کا مطلب یہ ہے کہ 225 اسکوائر فٹ 225 اسکوائر فٹ ٹھیک ہے، وہ اس کا ایریا ہو، تو اتنے ایریے میں اگر کوئی پانی ہے اگرچہ ٹھہرا ہوا ہے تو یہ دہ دردے کہلائے گا۔ دہ کا یہ فارسی کا لفظ ہے، دہ در دہ کا مطلب ہے 10x10، 10x10۔ تو یہاں ہماری یہ اس انگلی سے لے کے یہ کوہنی تک شرعی اعتبار سے اس کو ایک ہاتھ کہا جاتا ہے، تو 10 ہاتھ پانی اس طرح ہو، 10 ہاتھ پانی اس جگہ پیمائش ایسی ہو تو یہ اسکوائر کے اعتبار سے 100 ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو جب 100 ہاتھ پانی ہو اسکوائر، جیسے اسکوائر فٹ لوگ لیتے ہیں، تو اس طرح جو ہاتھ کی پیمائش یہ تقریباً 18 انچ بنتی ہے، 1.5 فٹ۔ تو اگر 100 اسکوائر فٹ کے بجائے 100 اسکوائر 1.5 فٹ اگر اس طرح بن جائیں گے تو یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں 225 فٹ کا اسکوائر۔ تو اس طرح کی کوئی جگہ ہوگی تو وہ زیادہ پانی کہلاتا ہے، مائع کثیر کہلاتا ہے، کثیر پانی کہلاتا ہے۔ تو یہ کثیر پانی ایسا ہے جیسے بہتا ہوا دریا،
ٹھیک، بہتی ہوئی نہر، سمندر. یہاں وہ تو پرابلم. یہاں آپ ڈائریکٹ بھی نہر سے دریا سے پانی لیں، بغیر دھلا ہاتھ ڈال کے بھی اگر آپ پانی لیتے ہیں تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا. تو ایسی کوئی اتنا بڑا حوض ہوگا جیسے میمن مسجد بولٹن مارکیٹ، یہاں پر جو حوض ہے وہ بڑا حوض ہے. تو یہاں پر اگر آپ کے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں تھے اور آپ بے وضو ہیں تو آپ نے ہاتھ میں جو پانی لیا تو اس سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا جو حوض کے اندر موجود ہے. تو اس میں سے آپ پانی لے کر وضو کر سکتے ہیں، پانی مستعمل نہیں ہوگا. بہت اہم مسائل ہیں ناظرین کرام، یہ سیکھنے چاہیے. بعض اوقات ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالٹی میں وضو نہیں کر رہے، ٹپ میں وضو نہیں کرتے، ہم تو نل کے نیچے کرتے ہیں، نارمل ہے. لیکن یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں جیسے پلاسٹک کی ٹنکیاں ہوتی ہیں جو ایک ڈرم نما، یہ ٹنکی گھر میں، یا اوپر چھت پہ جو ٹنکی بنی ہوئی ہے جس میں پانی جاتا ہے، تو وہ بھی ہر ایک دہ دردہ نہیں ہوتی بلکہ بکثرت نہیں ہوتے. عمومی طور پہ وہ فٹ آپ نے بتائے 6x6 فٹ ہوتی ہے. ہاں، وہ تو سیڑھیوں پر یا اس طرح کی کوئی جگہ ایک ہوتی ہے کہ بس اتنی وہ جی. کہ اتنا وزن کون ڈالے گا، ویسے بھی تو وہ نہیں ہوتے. ہاں، نیچے کے ٹینک بعض لوگ بڑے بناتے ہیں. ہم تو بلکہ مشورہ دے کے مساجد والے کو میں مشورہ دوں گا کہ جو آپ ٹینک بنائیں گے نیچے کا زمینی ٹینک جو ہے تو اس کو اتنا آپ کر لیں کہ وہ 225 اسکوائر فٹ. مزید آپ اس حوالے سے بھی رہنمائی لینا چاہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہماری مجالس آپ کو یہ بھی خدمت فراہم کریں گی، اور جا کر باقاعدہ پیمائش کے حوالے سے بھی کچھ پرابلم ہے تو وہ بھی کلیئر کر دیں گے کہ یہ اتنا آپ کا ٹینک بن جائے. اب ہوگا کیا، خادمین ہیں، مسجد میں پانی چیک کرنے والے ہیں. اچھا، پلمبر آئے گا تو پلمبر کو وضو کرا کے تھوڑی آپ پہلے اس کو نل کھلوائیں گے. بعض اوقات اندر ہوتے ہیں، وال اس کے اندر ہوتے ہیں کچھ اور. اب یہ ہاتھ پڑ جانے سے اور بھی اس میں مسائل ہو سکتے ہیں. اور یقینی سی بات ہے اس طرح کے جو پلاسٹک کے نارمل بنے ہوئے ہیں، ڈرم بنے ہوئے ہیں، چھتوں پہ جو ٹنکیاں چھوٹی رکھی ہوئی ہیں، تو یہ مسائل بھی ہمیں شرعی مسائل ہیں اور ان کی حکمتوں کو سمجھنا بھی چاہیے. شرعی مسائل جس طرح ہوتے ہیں تو ان پر ہمیں ویسے عمل پیرا بھی ہونا ہے تاکہ ہمارے طہارت اور دیگر معاملات یہ درست طریقے سے ادا ہوتے رہیں. جی جمیل صاحب، کافی ماشاءاللہ اس پر تسلی والی گفتگو ہوئی ہے. اب کچھ پڑھتے ہیں، ہمارے ایس ایم ایس ہیں. لائبہ نام رکھنا کیسا؟ یہ کسی نے کہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دجال کی جو بیوی ہوگی اس کا نام لائبہ ہے. تو لائبہ نام عام طور پر دو طرح کے لائبہ، ایک ہوتا لاعبہ، تو وہ تو کھیلنے والی، کھیل کود میں پڑھنے والی، اور ایک لائبہ ویسے لائبہ. تو ایسا نہیں ہے کہ دجال کی بیوی کا نام ہے اور اس طور پر اس کی جو ہے وہ ممانعت کی جائے. ایک اس کا معنی جمیل صاحب جیسے پانی سے دور نا، یعنی پانی کی تلاش ہے، پیاسا رہنا، یعنی پانی کے پاس بھی ہے تو پانی تک قدرت نہ پانا. تو ان معنی کے اعتبار سے لائبہ یعنی لام الف حمزہ با ہا، تو لائبہ، تو یہ نام ان معنوں میں رکھ لیا جائز ہے، کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نہ رکھا جائے. اس کی جگہ آپ کوئی اچھا نام رکھیں، بہتر ہے صحابیات کے نام رکھ لیں، وہ اچھی بات ہے. اور لاعبہ اگر رکھتے ہیں تو وہ کھیل کود والے معنوں میں وہ تو نہیں رکھنا چاہیے. کھیلنے والی، کھیل کود کرنے والی، تو وہ بھی بہتر ہے کہ نام نہ رکھے جائے کہ اچھے معنی نہیں ہے. لیکن یہ جو پہلا بھی ہے لائبہ، یہ بھی کوئی گناہ کے زمرے میں نہیں ہے. کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناجائز ہوتے ہیں، گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. زیادہ بہتر یہی کہ یہ نام نہ رکھا جائے. لیکن یہ جو آگے لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ دجال کی بیوی کا نام تھا، یہ اس کا، تو یہ کوئی اس طور پر اس کی وجہ ممانعت یہ والی نہیں ہے. کچھ کالز لیتے ہیں، ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کافی دیر سے ہمارے سوالات نہیں لے رہے. جی مفتی صاحب سے احمد عرض کر رہا ہوں، جمعہ کا ٹائم شروع ہو جانے کے بعد شہر سے باہر جانا کیسا؟ اور اگر معلوم ہے کہ اگلے شہر میں جا کے نماز ادا کر لیں گے یا نماز کے ٹائم واپسی آ جائیں گے تو پھر جا سکتے ہیں؟ جی مزید. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قبر پہ اذان دینا درست ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، قبر پر اذان یہ بھی لیتے ہیں. جمعے کے دن باہر جانا، شہر سے باہر نکل جائیں. جمعہ جس کے اوپر فرض ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا یہ جو سفر ہے وہ جمعہ المبارک کا ایک تو وقت بالکل قریب آ چکا ہے. جیسے ظہر کبریٰ کے بعد جمعہ کا ٹائم شروع ہو گیا، تو اب ظہر کبریٰ کے بعد جب جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے تو اب جمعہ پڑھنے کے بعد ہی اپنے آگے سفر کو یہ کریں. البتہ اگر کوئی 10 بجے اگر سفر کرنا چاہتا ہے اور 10 بجے اگر یہ سفر کرتا ہے اور حیدرآباد پہنچ کر 1-1:30 بجے وہاں جمعے میں شریک ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. قبر پر اذان
قبر پر اذان دینا یہ بالکل جائز ہے اور مستحسن اور اچھا عمل ہے کہ اذان دینے کے جو فوائد جتنے بھی ہیں ان فوائد پر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیاطین وہاں سے دور اتنی مسافت دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اذان کے جو کلمات پر اگر ہم غور کریں تو ان میں جو قبر میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی اذان کے کلمات میں ایک طرح سے موجود ہیں، جیسے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھا جاتے ہیں۔ ایسی ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح نماز کا تذکر آتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، تو اس سے دین کیا ہے، دین اسلام ہے، تو یہ جواب دینے میں ایک آسانی یہاں پر ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دکھانے کے بعد جب سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ جو اذان میں یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اس میں اس کا بھی جواب ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھ کر ایک پہچاننے کی بھی ایک صورت ہے۔ تو قبر پہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان دینے کے فوائد میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، تو جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب اذان ہو رہی ہے اس میں قبر کے سوالات کے ایک طرح کے جوابات بھی اس میں موجود ہیں۔ پھر بعض کتابوں میں لکھا ہے، مواہب اللدنیہ وغیرہ کتابوں میں، کہ شیطان جب قبر میں سوالات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آ جاتا ہے، وہ مردے کو جوابات دینے میں پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب اذان کہی جائے گی تو اس اذان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے، تو شیطان کو دور کرنے کے لیے اذان ایک مؤثر ہے۔ اسی طرح سوالات قبر اس کے جوابات بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور پھر ذکر الہی سے میت کو راحت اور سکون بھی ملتا ہے۔ تو اس فائدہ ہی فائدہ ہیں، اس میں کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی میت کی تدفین کے وقت اذان نہیں دیتا تو اس نے کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، لیکن جو مسلمان میت کی تدفین کے وقت اذان دیتے ہیں تو ان پر اعتراض کرنا، ان سے لڑنا جھگڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مقامات جن مقامات پر اذان دینا مستحب ہے، جیسے بلائیں اتر رہی ہوں اس وقت اذان دی جائے، آگ لگ گئی ہو تو اس وقت اذان دی جائے، تو اسی طریقے سے اذان جن مواقع پر دینا مستحب ہے تو ان مواقع میں سے ایک تدفین کا وقت بھی ذکر کیا ہے۔ تو جب تدفین ہو رہی ہو تو اس وقت بھی اذان دینا مستحب ہے۔ اچھا جی، کچھ یہ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ ایک خواتین کی طرف، اسلام بہن کی طرف سے ہے کہ کیا شوہر بیوی کی جو وراثت کا حصہ ہے اس کے گھر والوں سے مانگ سکتا ہے؟ بیوی کی وراثت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی کے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تو وہ جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے والد کے ترکے میں حصے دار ہو گئی، ہاں، اور مانگ شوہر رہا ہے، مانگ آپ شوہر رہا ہے۔ حصہ دو چونکہ میری یہ بیوی ہے۔ اب دیکھیں، ایک یہ ہے کہ عورت کا منہ نہیں پڑ رہا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے وراثت کا سوال کرنے سے تھوڑا کترا رہی ہوتی ہے، ٹھیک، تو شوہر ہمت بنداتے ہوئے کہتا ہے چلے میں بات کر لیتا ہوں۔ تو اب اس کا اپنے جو بیوی کے بھائیوں سے یا ان کے گھر والوں سے یہ یاد دہانی کرانا کہ آپ کی یہ بہن بھی ہے، جس طرح آپ وارث ہیں تو اس کا بھی حصہ وراثت بنتا ہے، تو جب تقسیم وراثت کا مرحلہ ہو تو ان کا بھی جو شرعی حصہ بنتا ہے وہ آپ دے دیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی وارث یہ عورت ہے، شوہر وارث نہیں ہوتا، تو اس لیے مطالبے کا حق عورت کو ہے، شوہر کو یوں اصالتاً در حقیقت اس کو تو حق حاصل نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے تھوڑا معاملہ آسان ہو جائے وراثت کا سوال کرنے میں، وہ اگر گویا حق کسی کو حق دلانے میں مدد کرتا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ماحول کو بھی دیکھ لیا جائے۔ بعض اوقات لوگوں کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ خود لینے کے چکر میں بہت زیادہ جلد بازی کر رہے ہیں، ہماری بہن تو ہمارے لیے، اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رہتے رہے، جب بکے گا جب وراثت دے دینا، لیکن یہ جلد بازی کر رہا ہے، تو یعنی یہ لینا چاہتا ہے اپنی بیوی کا حصہ،
یہ شوہر کو یہ حق نہیں ہے. تو شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بیوی کا حصہ خود بٹور لے. ارے کئی ایسے بھی بعض اوقات شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ وہ طلاق تک کی اس کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، بیوی کو طلاق تک کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم اپنے والدین سے لو. اچھا زندگی میں بھی لینے کے بعد زندگی میں کس طرح کا حق بنتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں تم لو، ہمارے یہ معاملہ سیٹ ہو جائیں گے. اچھا بالفرض ورثہ بھی ہے، ترکہ بھی ہے، انتقال بھی ہوا ہے، تب بھی وہ بیوی جو ہے وہ خاموش ہے، یا وہ کسی طرح کچھ اور ہو سکتا ہے کمپرومائز کرے یا کچھ بھی کر رہی ہے، فی الحال نہیں مانگ رہی. وہ چونکہ گھر کی پوزیشن بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بعد اوقات بھائیوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، دیگر اور بھی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اگر اس میں کچھ کہ آگے جا کر ہم کر لیں گے بٹوارا اس وقت کر لیں گے تو، لیکن یہ شوہر صاحب آگے آ جاتے ہیں، تو یعنی اس کا یہ بھی حق نہیں بنتا کہ نہ بیوی سے اس وجہ سے ناراض ہو اور نہ اس کو کوئی اور اس طرح کی دھمکیاں دیں. کیا کہتے ہیں؟ ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں بنتا. بالفرض بیوی اس کے کئی مرتبہ مطالبے کے بعد بھی اپنے بھائیوں سے مطالبہ نہیں کر رہی، نہیں وراثت کر رہی. اس کا حق ہے. یہ شوہر کو اس معاملے میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس طرح کے مطالبہ کرنے والے شوہر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی ایک ذاتی غرض بیوی کے حصہ وراثت سے وابستہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو لوگوں کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے لیے مانگنا چاہ رہا ہے، اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے چاہ رہا ہے. لہذا اس طرح کے معاملات میں آدمی کو چاہیے کہ بیوی کا حق کے وراثت ہے، بیوی جانے اور اس کے جو بھائی بہن وہ جانے. اس معاملے کو زیادہ سخت ایکشن نہیں لینا چاہیے. جیسے شفیق صاحب نے فرمایا کہ طلاق تک کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے مانگنا ہے، نہیں مانگو گی تو طلاق دے دوں گا. اب یہاں پر آ کے اگر بیوی کو طلاق دے دی، مثال دے رہے ہیں، اگر بیوی کہتی ہے نہیں بھائی میرے بھائیوں کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اس وقت دے سکیں، اور آدمی نے طلاق دے دی، طلاق دینے کا نتیجہ کیا نکلا کہ بیوی بھی نکاح سے نکلی اور بیوی کا مال تو کبھی بھی اب ہاتھ میں آئے گا ہی نہیں. تو نقصان ہی نقصان ہے. کوئی نقصان ہے. تو اس صورت میں آدمی کو چاہیے کہ جس کا حق ہے، جب وہ اپنے حق کے وصول میں اتنی جذباتی نہیں ہو رہی تو پھر شوہر کو بھی چاہیے اس معاملے میں تھوڑا کول مائنڈ رہے، ٹھنڈا رہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور کافی اس حوالے سے اور بھی اگر وراثت کے معاملات ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹیوں کو حصہ نہ دیں، بہنوں کو حصہ نہ دیں، بلکہ اس پر ہمارے کئی ایسے لیکچرز موجود ہیں، پورے احکامات موجود ہیں. دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ایک رسالہ بھی ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ رسالہ بھی ہے. لیکن یہ سب پورے کے پورے معاملات جو ہے نا ورثہ کے مابین ہے. اس کے چکر میں کوئی اور شے دے کر یا کوئی اور اس طرح بڑھا چڑھا کر دوسروں کو آپس میں خاندان کی لڑائیاں کرائیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہوتا. اچھا یہاں تو یہ ہے نا کہ یہ شوہر بیوی کو کہہ رہا ہے. اب بعض اوقات بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اپنے بھائیوں سے لڑو، تم اپنے بھائیوں سے یہ کرو. یہ بھی صورتحال وہ تو اس گھر میں بھی پیدا ہو جاتی ہے نا کہ اب ایک بھائی ہے، دو بھائی ہیں، تین بھائی، ایک کی بیوی دوسرے کہہ رہی نہیں آپ مانگو، آپ یہ اصرار کرو. اس پر بھی بعض اوقات ان کی آپس میں انبن ہو رہی ہوتی ہے، آگے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، خود بھی یہ اپنا ایک طرح کا سکون وہ برباد کر بیٹھتے ہیں. اور کئی کیسز اس میں نا اتفاقی کے طور پر بہت آگے پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں نہیں پہنچنے چاہیے. تو جس کی جو حدود ہیں، قیودات ہیں، تو وہ وہیں رہے. میرا اگر اس چیز کا حق نہیں بنتا تو پھر بولنے کا بھی حق نہیں بنتا کہ اس کے اوپر میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، زیادہ رائے دے سکتا ہوں، لیکن فورس تو نہیں کر سکتا کہ آپ ابھی جاؤ، بس یہ شام کو لے کر واپسی آ جاؤ. تو نہ اتنی جلدی کوئی مکان بکے گا، نہ پلاٹ بکے گا، نہ اتنی جلدی حصہ ملے گا. ہونا کیا ہے، یہ گھر ٹوٹ جائے گا. خدا نخواستہ ایسے کوئی یہ معاملات آگے بڑھ جائیں تو یہ گھر ٹوٹ سکتا ہے. تو اس لیے ان میں بھی صبر اور تحمل کے ساتھ ہمیں یہ معاملات ڈیل کرنے چاہیے. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. اور جو جس کا حق بنتا ہے، میں ان سے بھی یہ آخری بات کہوں گا کہ آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس یہ دوسروں کا حق ہے، مجھے دینا ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر ابھی تقاضا نہیں کر رہے، ابھی وہ مطالبہ نہیں کر رہے، آپ کو اپنا یہ ذہن بنانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ سارے بھائیوں کے حقوق اس طرح وہ آدمی لے کر بیٹھا رہے، نہ بہنوں کو دے، نہ بھائیوں کو دے، اور اکیلا ہی بس اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہڑپ کیے ہوئے اپنے معاملہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. لوگ بعض اوقات دارالفتہ میں آ کے مسائل لکھ رہے ہیں کہ بڑے بھائی نے یہ سب کچھ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ عمرے بھی کر رہا ہے، وہ حجیں بھی کر رہا ہے، وہ اس کی جگہ پر وہ اپنے صدقات بھی کر رہا ہے، ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہا. تو یہ بھی ان کو آپ موقع نہ دیں وہ اس طرح کی آپ کے لیے باتیں کریں. تو جو جس کا حق بنتا ہے حتی الامکان اس کی تقسیم کاری کا سلسلہ شریعت کے مطابق فتویٰ لے کر آپ
وہ کر دیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون میں رہیں گے، آخرت میں بھی راحت پائیں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔